ٹھیک ہے، تو بہت پیاری موٹیویشن ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اتار دی آیت، اور ہر وہ مشکل کام جو ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے، آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ کو کون سا دین کا ایسا کام ہے جو مشکل لگتا ہے، اور ان دا اینڈ مجھ سے شیئر کیجیے گا، میں پوچھوں گی کہ کون سا کام ہے جو مشکل لگتا ہے، پھر ہم اس کا اجر ڈسکس کریں گے اور اس کام کو اپنے لیے آسان کریں گے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ اخلاق پر فائز ہیں۔ قرآن گواہی دے رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے، تو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا تھا؟ پورا قرآن۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کانا خلقہ القرآن، وہ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ بس اب تو دیکھ لے اور یہ بھی دیکھ لیں گے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ جو لوگ نافرمانی کر رہے ہیں اور لمٹس کراس کر رہے ہیں وہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے کہ دین کی تبلیغ میں انہوں نے جو مشقتیں کریں اس کا صلہ کل قیامت کے دن کیا مل رہا ہے، کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ بے شک تیرا رب اپنی راہ سے بھٹکنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ بس تو جھٹلانے والوں کی بات نہ مان، وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، یعنی وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ان کے معبودوں کے بارے میں نرم رویہ اختیار کر تو وہ بھی تیرے بارے میں نرم رویہ اختیار کریں، لیکن باطل کے ساتھ مداہنت کا نتیجہ ہوگا کہ باطل پرست اپنی باطل پرستی کو چھوڑنے میں ڈھیلے ہو جائیں گے۔ اس لیے حق میں مداہنت حکمت تبلیغ اور کار نبوت کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ وہ جو مشرکین مکہ تھے نا، وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا دین کے معاملے میں کمپرومائز کریں، تھوڑا وقت وہ ہمارے معبودوں کی عبادت کرے تو تھوڑی تھوڑی ہم بھی اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ اس موقع پہ سورۃ الکافرون نازل ہوئی ہے نا، جو اماں پارے میں آتی ہے، تو اللہ نے دو ٹوک جواب دے دیا کہ کافروں سے یہ کہو کہ ہم ہرگز اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم ہرگز اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی عبادت ہم کرتے ہیں۔ تو دو ٹوک فیصلہ ہو جائے اور ذرا سا بھی نرم نہ پڑیں، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سی بھی ڈھیل دے دی تو اس سے کیا ہوگا؟ دین کی سربلندی میں نقصان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے ہو جائیں تو آپ ہرگز ڈھیلے نہ ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات تھی وہ میں ادھوری چھوڑ کر آگے بڑھ گئی، اس پہ تھوڑا سا اور ہمیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں بار بار موٹیویشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہلکا سا ٹچ دوں گی واپس اس آیت نمبر 4 کو، اور وہ یہ دوں گی ایک حدیث کے مفہوم کے ساتھ جو آج میں نے دوبارہ صبح سنا اور ریمائنڈر ملا مجھے، اور ہم سب نے بار بار سن رکھا ہے، لہٰذا اس کو دوبارہ ریکال کر لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ ایک انسان جس کا اخلاق اچھا ہے وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس شخص کا درجہ پا لیتا ہے جو ساری رات عبادت کرے اور دن میں روزے رکھے۔ تو جب دین کی بات آتی ہے تو ہم زیادہ تر فوکس اس بات پر کرتے ہیں کہ ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیں۔ ہاں مانا 5 ٹائم کی نماز فرض ہے اور اس کو چھوڑنا ہمارے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، لیکن زیادہ تر ہماری توجہ نماز کی طرف ہوتی ہے، اور نماز میں بھی ہم ظاہریت پر زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اندر سے کیا نمازوں کا حال ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، تو اندر سے اپنی نمازوں کو بہتر بنانا ہے ہمیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہم جب دین کی بات کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ پیر کا روزہ رکھ لیں گے یا جمعرات کا روزہ رکھ لیں گے یا زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں صدقہ دے دیں گے، یہ سارے جو ظاہر نظر آنے والے اعمال ہیں ان پر ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے، اور اخلاق کی طرف توجہ ہماری تھوڑی سی ڈاؤن جا رہی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ دین نام ہی حسن اخلاق کا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ دین نام ہی حسن اخلاق کا ہے، تو جب ہم دیندار بنیں تو سب سے پہلے توجہ جس چیز کی طرف دیں وہ ہمارا اچھا اخلاق ہے۔ اور خلق جو ہے نا اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی، استاذہ یہ بتا رہی تھی کہ خلق ایسا اخلاق ہوتا ہے کہ جو آپ سامنے کی غلط رویے کے بعد بھی رکھیں، کیونکہ ہمارا اخلاق زیادہ تر انہی لوگوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، اور جو ہمیں ایک سنا دے تو پھر ہم 2 سنا دیتے ہیں اسے، جو ایک مارے تو ہم 2 لگا دیتے ہیں اسے، سمجھ آئی نا؟ ایک تیر برسائے وہ ایک بد زبانی کرے تو ہم 10 سنا دیتے ہیں اسے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے اخلاق اس چیز کا نام ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا کریں جو آپ کے ساتھ برا کرے، کیونکہ اچھے کے ساتھ تو اچھا سبھی کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا غلط بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو بات غلط ہی برداشت کرنی ہوتی ہے، صحیح تو سبھی برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اور صحیح کو تو ویسے ہی برداشت نہیں کرنا ہوتا، مسکرا کر لینا ہوتا ہے، صرف غلط ہی کو تو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس آیت کی روشنی میں اور آپ چیک کریں کہ ہمارے اخلاق کا کیا حال ہے، اور کل قیامت کے دن ہم کن جگہ پر ہمارا مرتبہ ہوگا، کیونکہ میزان میں کوئی چیز اتنی ہیوی نہیں ہوگی جتنا حسن اخلاق ہوگا۔ نمازیں رکھی جائیں گی میزان میں، اوکے، قرآن رکھا جائے گا، اوکے، روزے رکھے جائیں گے، اوکے، لیکن حسن اخلاق جب رکھا جائے گا نا تو ہمارا ترازو پورا بھر جائے گا۔ تو ہم کیا چاہیں گے کہ ہمارا ترازو بھرے یا نہ بھرے؟ تو اسپیشلی اس چیز کی طرف غور و فکر کریں اور بہت بڑے لیول پر نہ دیکھیں
اسپیشلی میں اگر یہاں کوئی جوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اسپیشلی ہم جس دور میں ہیں، ہمارے بچے جیسے 7 سال کا ہے، یہ والی جو ایج ہے نا، اس میں اگر کسی ماں کے اندر صبر و تحمل ہے نا تو بڑے اخلاق پر فائز ہے. کیونکہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بہت بد اخلاقی کرتے ہیں، پوری دنیا کو چھوڑ دیں. کیونکہ شادی سے پہلے میں یہ نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن اب میں بتا رہی ہوں، شادی سے پہلے جب اخلاق کے بارے میں پڑھایا جاتا تھا تو وہ ایک الگ طریقہ ہوتا تھا پڑھانے کا. شادی کے بعد پڑھا رہی ہوں، الگ طریقے سے آیت سمجھ آ رہی ہے. کیوں؟ سسرال والوں کے ساتھ اپنا رویہ مینٹین رکھنا، کیونکہ ہو جاتی ہیں اونچ نیچ. اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے، ایک لائف کسی کی بھی نہیں گزرتی. ساس بہویں ہیں تو بہو کی طرف سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور ساس کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. ماں بیٹی میں اتنا کلیش نہیں آتا جتنا ان رشتوں میں آ رہا ہوتا. نند بھابھی کا رشتہ ہے، ہو جاتے ہیں کلیشز. دوستوں کا رشتہ ہے، دوست سے چلے سیکنڈری ہو جاتا ہے. اگر فیملی لائف دیکھیں ہم، شوہر بیوی میں کتنے کلیشز ہو جاتے ہیں. شوہر غصے سے گھر آ رہا ہے تو وہ غصہ کر رہا ہے تو بیوی سامنے سے غصہ کرے. تو واقعی میں نے دیکھا ہے کہ جب اپنے اندر ایک دفعہ ٹھنڈک اتار لیتے ہیں نا، زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. آپ کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے، آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں، سامنے والا غصہ کر رہا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر میں وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے. اور جب ایک دفعہ ٹھان لیتے ہیں نا کہ مجھے نہیں کرنی بد اخلاقی، تو الحمدللہ اللہ مدد بھی ضرور کرتے ہیں اور اتنا سکون آ جاتا ہے نا زندگی میں. ایک دفعہ سوچ لیں، بچہ ہے، اب جیسے میرا بچہ حفظ کر رہا ہے، اللہ معاف کرے، غصہ آئے دن آ رہا ہوتا ہے، سبق یاد نہیں کر رہا، یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا. تو جس دن میں سوچ لوں نا کہ مجھے غصہ نہیں کرنا اور اپنے آپ کو کنٹرول کروں نا، رات کو خوشی ہوتی ہے سوتے ہوئے کہ چلو آج غصہ نہیں کیا. اور اس کے علاوہ بہت ہی اچھی فیلنگ آتی ہے جب اپنے آپ کو منا لیں کہ مجھے نہیں کرنی ہے بد اخلاقی. منائیں اپنے آپ کو. اب میں میرے دور کے لیے میرا غصہ صرف اور صرف مجھے ایسا لگتا ہے میرا بیٹا ہے فی الحال، اس لیے کیونکہ وہ حفظ کر رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حفظ والی مائیں کتنا ہائپر ہو رہی ہوتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے بس مجھے یہاں کنٹرول کرنا ہے، مجھے غصہ نہیں کرنا، چاہے سنا ہے نہ سنا ہے، مجھے کنٹرول کرنا ہے. اسی طرح شوہر گھر سے تھکے ہوئے آ رہے ہیں آفس میں سے، تو ان کے ساتھ ہم اپنے رویے کو مینٹین کریں. بڑے بزرگ گھر میں رہ رہے ہیں، وہ کچھ سنا دیں یا کچھ گڑبڑ ہو جائے ان کی طرف سے، تو اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں ہم. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو مینٹین رکھیں. کیونکہ ایک حدیث کا اور مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے ہی نہیں، جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور اپنے بڑوں پر رحم نہ کرے، اپنے بڑوں کے ساتھ عزت و احترام سے پیش نہ آئے. تو ہمارے گھر میں یا تو بڑے رہ رہے ہوتے ہیں جو بزرگ ہوتے ہیں، جن کو پانی کے لیے آواز دینی ہے، جن کو کھانے فوراً ٹائم پہ دینے ہیں، تو وہ ذرا سی اونچ نیچ کرتے ہیں تو ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا. یہ ہمارا امتحان ہے اور یہی امتحان ہے. ہم دین پر عمل کرنے کے لیے کوئی بڑی جگہ، بڑا پلیٹ فارم نہیں تلاش کریں گے کہ ہم بہت دین کا کام کر لیں. یہی ہمارا امتحان ہے اور اسی میں اگر ہم کامیاب ہو جائیں نا تو ہم سبقت لے گئے. اور اسی طرح گھر میں یا تو بڑے ہوتے ہیں یا چھوٹے ہوتے ہیں، اور شادی سے پہلے والدین ہمارے بڑے ہوتے ہیں اور ہمارے چھوٹے بھائی ہمارے چھوٹے ہوتے ہیں، اور آج ہمارے خود اپنی اولادیں ہیں ہماری، اور ہمارا جو اخلاق ہوگا وہ ہمارے بچوں پر اثر انداز کرتا ہے. یہ حقیقت ہے. میں یہ نوٹ کرتی ہوں کہ میں جس ٹون میں بات کر رہی ہوں عبدالباری کا وہی ٹون ہے بات کرنے کا. تو اگر ہمیں اپنے بچوں کے اندر کوئی چیز بری لگتی ہے تو واقعی اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس ٹون میں بات کر رہے ہیں. تو میں ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو بہترین بنا دے، اپنی دعاؤں میں شامل کریے. اللہم انی اسألک حسن الخلق، اللہم انی اسألک تک تو یاد ہے نا آپ کو، حسن الخلق. حسن الخلق تو بولنے آتا ہے نا، تو اللہم انی اسألک حسن الخلق، اے اللہ مجھے اخلاق اچھا نصیب کر دے. اور بد اخلاقی کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے، اور جو آیات میں بھی آگے پڑھانے جا رہی ہوں اس کے اندر ایک برے کیریکٹر کی طرف اشارہ ہے، اور اس کی بہت بری باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بد اخلاقی ہیں. لہٰذا ہمیں اپنے اندر سے ان چیزوں کو بھی نکالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بد اخلاقی میں کاؤنٹ ہوئیں گی. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہے. اب جتنی بھی برائیاں آ رہی ہیں وہ بد اخلاقی کے میں شامل ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کا تعلق انسانیت سے ہے. ٹھیک ہے، یہ حقوق اللہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے، اور یہ اخلاق سے ریلیٹڈ ہے. نمبر 1 کیا؟ قسمیں کھانے والا، بلا وجہ قسمیں کھانا اور جھوٹ پر قسمیں کھانا، تو یہ کیریکٹر اچھا نہیں ہے، یہ بد اخلاقی میں آئے گا. حماز مشاء بنمیم، بے وقار، اللہ معاف کرے یہاں پہ مناع کا حماس کا لفظ بے وقار کے لیے یوز ہو رہا ہے، اور مشاء کا جو لفظ ہے نا، میرے پاس اللہ معاف کرے بہت ہی سخت لفظ آ رہا ہے، مجھے ترجمہ اور کوئی آ نہیں رہا، اس لیے میں بتا رہی ہوں، میرے پاس گالی لکھی ہوئی ہے یہاں پہ، میرا بولنے کا دل نہیں چاہ رہا، آپ لوگ اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، حماز مشاء بنمیم، بے وقار، عیب گو، چغل خور. بے وقار کون ہوتا ہے؟ وقار والا انسان کون ہوتا ہے؟ جو اوپر سے نیچے ایک اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے، قدم جما کے چلنے والا، اور پھونک پھونک کر قدم رکھنے والا، اور ہر چیز میں عزت سے کام لینے والا. بات کر رہا ہے تو گفتگو میں نرمی ہے، چل رہا ہے تو نرمی سے چل رہا ہے، کسی کو نقصان نہیں دے رہا. لیکن بے وقار انسان کون ہوتا ہے؟ جو زبان کھولے تو کسی کا لحاظ نہ کرے، چل رہا ہے تو تکبر کی چال ہے، ادھر گرانا ادھر گرانا،
اپنی پریزنس کا لوگوں کو احساس دلانے کی کوشش کرے. گھر میں داخل ہو جائے تو یہ سمجھے کہ سارے لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. سب اپنی روٹین کے کام چھوڑ کے اس کی خوش آمدید کرنا شروع کر دیں گے, اس کو سلام کریں گے. اور اگر کوئی سلام نہ کرے تو وہ برا لگا لے اور لڑائی جھگڑے شروع کر دے کہ میں آیا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کچھ مرد حضرات بھی ایسے ہوتے ہیں نا, اللہ معاف کرے, جو گھر میں آ جائیں تو بچوں کا اور بیوی کا جینا حرام ہو جاتا ہے. یا اللہ معاف کرے اگر ہم ایسی پرسنالٹی رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے اکیلے بیٹھے ہوں تو بہت ایزی فیل کر رہے ہوں, اور جب ہم گھر میں انٹری ماریں تو بچوں کا حال برا ہو جائے. ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم کہیں بھی جائیں کوئی ہمارے آنے سے ڈرے نا. میں آپ کو اس کی مثال ایک ایسی دوں, اللہ معاف کرے. اگر میں نند ہوں, ایک مثال دے رہی ہوں, تو ہم اپنی ماں کے گھر جائیں نا تو اپنی بھابھی کا جینا حرام نہ کریں. ہم سمجھ آئی بات؟ اللہ معاف کرے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے آنے سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. شادی شدہ لائف جو ہوتی ہے نا وہ انہی چیزوں کے گرد گھومتی ہے. اسی لیے میں آپ کو یہی مثالیں دے رہی ہوں. ٹھیک ہے, دوستوں کے گھر جانا تو انسان جان بوجھ کے اچھا بن کے چلا جاتا ہے, لیکن اپنی ماں کے گھر جائیں تو ایسے نہ کریں کہ ٹیبل پہ آپ آنکھوں سے اشارے شروع کر دیں اور اپنی بھابھی کا جینا حرام کر دیں. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں ایسا رویہ نہیں رکھنا کہ ہم کہیں بھی انٹری ماریں تو ہماری وجہ سے لوگ جو ہے نا بیچارے ڈرنا سہمنا شروع کر دیں. ہماری پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے جو خوشبو کی طرح ہو کہ ہم کہیں آئیں تو لوگ ہماری پریزنس سے خوش ہوں. اب دیکھیں سامنے تو آپ کو سب جھوٹ جھوٹ کہیں گے کہ آپ آتے تو بہت اچھا لگتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کا آنا ان کو پسند نہیں ہو, لیکن وہ جان بوجھ کے کہہ رہے ہوں. آپ واقعی ایسے بنے کہ آپ جائیں تو کسی کی خوشی کا ذریعہ بنے, کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. تو اکثر نندیں ایسا کرتی ہیں کہ جا کے اپنی ماں کے کان بھر دیتی ہیں بھابھی کے خلاف, اور پھر اپنے گھروں پہ آ جاتی ہیں اور ان کی زندگی مشکل کر دیتی ہیں. تو بچنا چاہیے ہمیں اس چیز سے, کیونکہ اگر ایزا ہم کہیں کی بھابھی اور ہماری نندیں ہمارے ساتھ ایسا کریں تو ہمیں کیسا لگتا ہے؟ برا لگتا ہے نا. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ پھر ہم یہ رویہ اپنی بھابھیوں کے ساتھ نہ کریں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم بے وقار انسان نہ بنے بلکہ باوقار انسان بنے. عیب گو کون ہوتا ہے؟ جو ہر کسی میں عیب تلاش کر رہا ہوتا ہے, سب کے عیب اچھال رہا ہوتا ہے. یہ ساری پوائنٹس ہم نے سورہ حجرات میں ڈسکس کر لیے. چغل خوری کرنے والا, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر. اگلی آیت مناع للخیر معتد اثیم, بھلائی سے روکنے والا, حد سے بڑھ جانے والا گناہگار, اچھے کاموں سے روکنے والا. کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کو روک دیں ہم. کوئی کسی کے لیے اچھا سوچ رہا ہے, کسی کی مدد کرنے کا سوچ رہا ہے, یا کسی کو کسی بھی طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے, ہم روکنے والے بن جائیں. اور ایک اور بات کہوں میں, اگر میں نے آج گھریلو لائف اسٹائل سے بات کی ہے نا تو میں اسی بات کو لے کر کہوں گی کہ بھلائی سے ہم کیسے روک رہے ہوتے ہیں. اگر ہماری ماں ہماری بھابھی کے ساتھ کچھ اچھا کرنا چاہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ چھوڑو چھوڑو نہیں کرو, ابھی سب بہویں کرتی ہیں تو اس کو بھی کرنے دو. مثال کے طور پہ کام کا لوڈ ہلکا کرنا چاہے اور کوئی ماسی کا انتظام کر دے تو ہم کیا کہیں گے؟ ممی میں بھی تو کرتی ہوں نا اپنے گھر میں کام, اگر بھابھی بھی کر رہی ہے تو کون سی بڑی بات ہے. کوئی ایک انسان نیکی کا سوچ رہا ہے کہ چلو میں ماسی رکھ دیتی ہوں تو لڑکی کے لیے آسانی ہو جائے گی, اس کے بچے چھوٹے ہیں, لیکن ہم کیا کرتے ہیں ایسا نند کیا کر رہے ہوتے ہیں, فون کر کے کہہ رہے ہوتے نہیں ایسا نہیں کرنا. تو ہم بھلائی سے اس طرح روکتے ہیں. ابھی میں نے بھلائی کا اس کے علاوہ آج کل دین کے معاملے میں ہمیشہ کہا ہے کہ کسی کو نماز سے روکنا, کسی کو یہ کرنا, کسی کو وہ کرنا, لیکن پریکٹیکل لائف سے بھی مثالیں لیں کہ ہم کس کس طرح سے کسی بھلائی کرنے والے کو روک رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے شوہر اپنے ماں باپ کے ساتھ کچھ اچھا کرنا چاہیں, ان کو کچھ نان نفقہ زیادہ دینا چاہیں یا ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیں, کوئی کپڑے خرید رہے ہیں تو اپنی ماں کے لیے بھی لے لیں, تو اگر ایز اے بیوی ہم روک دیں انہیں تو کتنی غلط بات ہے. آج میں اس ٹاپک پہ اس لیے بات کر رہی ہوں کہ ہم جو ہے نا دیندار ہو کر بھی اللہ معاف کرے بے دین ہے, کیونکہ ہم دین پڑھ کر بھی اپنی گھریلو لائف میں دین کو اپلائی نہیں کر رہے ہوتے. تو ضرور سوچئے گا کہ گھریلو لائف میں سسرالی رشتوں کے ساتھ ہم بھلائی سے کیسے روک رہے ہیں. خود بھی رک رہے ہوتے, اچھا نہیں کر رہے ہوتے دوسروں کے ساتھ. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم میں سے کوئی کرنا چاہے, ہماری بہن کرنا چاہے ہماری بھابھی کا فیور, تو ہم روک رہے ہوتے ہیں اسے, نہیں کرو نہیں کرو, پھر وہ بگڑ جائے گی یا یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. تو عجیب سی ہماری گفتگو ہوتی ہے. لہٰذا اس بارے میں سوچیں کہ گھریلو لائف اسٹائل میں ہم کس کس طرح سے بھلائی سے روک رہے ہوتے ہیں. حد سے بڑھ جانے والا گناہگار, گردن کش پھر ساتھ ہی بے نسب ہو, اتلم بعد ذالک زنیم. ٹھیک ہے, بے نسب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں زنا کا لفظ یوز ہو رہا ہے, زانی کا لفظ یوز ہو رہا ہے. زانی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا کہ اگر کوئی اللہ معاف کرے زنا کے اس سے وجود میں کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی نسب نہیں ہوتا, پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس کی اولاد ہے. تو اسی لیے اتنا سخت لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ ایک ایسا انسان جو اس برائی میں بھی ملوث ہو اور یہ ساری اس کے اندر برائیاں ہوں, اسی لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ گردن کش, پھر ساتھ ہی بے نسب بھی ہو, یعنی کہ اس کا کوئی نسب نہیں ہوتا. اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے. کتنی سمجھانے والی آیت ہے کہ اتنا سرکش انسان کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو دنیا ملی ہوئی ہوتی ہے,
اور دنیا میں دو چیزیں ہی انسان کے تکبر کا ذریعہ بنتی ہیں، یا تو مال اس کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے، یا اولاد ہوتی ہے، اور وہ بھی نرینہ اولاد۔ اگر کسی کے بیٹے زیادہ ہو تو وہ فخر کرنے لگ جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر کسی پر اپنا زور آور چلا لے گا، اللہ کی ہر لمٹ کو کراس کر دیتا ہے، مال سے ہر وہ چیز کرتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہوتی، چاہے حلال طریقے سے کمائے چاہے حرام طریقے سے کمائے۔ تو ایک بہت ہی، اللہ معاف کرے، گندی پرسنالٹی سامنے آ رہی ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے قصے ہیں، ہم بھی اس کی سونڈ پر داغ دیں گے۔ سونڈ کا مطلب ناک کے لیے یوز ہوتا ہے، خرطوم جو ہوتا ہے نا، سونڈ کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اور سونڈ کس جانور کی ہوتی ہے؟ ایلیفنٹ کی ہوتی ہے، ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے نا، بہت بڑی۔ ٹھیک ہے، تو بڑی سونڈ کیا مطلب؟ اگر آج کے دور میں ہم کہیں کہ فلاں کی ناک بڑی اونچی ہے، تکبر کے لیے یوز ہوتا ہے نا یہ لفظ۔ اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پھر کیا کریں گے؟ داغیں گے بھی سونڈ کو ہی، یعنی کہ انسان اپنی ناک پر تکبر کر رہا ہے نا کہ میری بہت اونچی پہنچ ہے اور میں یوں اور وہ، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی جگہ کو انسان کی جلائیں گے تاکہ انسان کا تکبر کیا ہو جائے؟ ٹوٹ جائے۔ بعض کے نزدیک اس کا تعلق دنیا سے ہے، مثلاً کہا جاتا ہے کہ جنگ بدر میں ان کافروں کی ناکوں کو تلواروں کا نشان بنایا گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ قیامت والے دن جہنمیوں کی علامت ہوگی کہ ان کی ناکوں کو داغا جائے گا، یا اس کا مطلب چہروں کی سیاہی ہے، جیسا کہ کافروں کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ کافروں کا یہ حشر دنیا اور آخرت دونوں جگہ ممکن ہے، کیونکہ دنیا میں بھی اگر دیکھا جائے تو جنگ بدر کے موقع پر بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، اور اس آیت کی روح سے یہاں جو میں نے تفسیر پڑھی وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں بھی تلواروں سے ناکوں پر اسپیشلی حملہ ہوا ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کی آیت بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی سزا ہوتی ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کو آتی ہے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی پیارا واقعہ آ رہا ہے، اور واقعے میں ہمارے لیے لیسنز ہیں ہماری زندگی سے ریلیٹڈ۔ میں پورا واقعہ پڑھ دیتی ہوں اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ سبق نکالیں گے۔ بے شک ہم نے اسی طرح آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جبکہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار لیں گے، اور انشاءاللہ نہ کہا۔ بس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی، ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی، اور یہ سو ہی رہے تھے، پس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دیں کہ اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی سویرے چل پڑو۔ پھر یہ سب چپکے چپکے یہ باتیں طے کرتے ہوئے چلے کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آئے۔ ایک غلط نیت لے کر وہ گھر سے نکلے کہ جو پھل نکلے گا وہ ہم خود ہی پورا کھا جائیں گے، اور کسی میں